بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب بادشاہ حبشہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادہ سے ہاتھی لے کر آیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اونٹوں کی طرف سے گزرا اور ان کو ہنکا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت عبد المطلب بادشاہ کے پاس گئے تاکہ واپسی کا مطالبہ کریں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے بادشاہ سے ملنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شریف قریش ہیں اور ان کے سردار ہیں اور صاحب عقل ہیں اور سخی ہیں۔ بادشاہ حبش نے عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے ترجمان سے کہا پوچھو کیا حاجت ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا تیرے سپاہی میرے اونٹ ہنکا لائے ہیں، ان کی واپسی کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس سوال پر تعجب کیا اور کہنے لگا یہی وہ ہیں جن کو قریش کا سردار اور صاحب عقل و فہم کہا گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ درخواست نہ کی کہ ان کی عبادت گاہ کو انہدام نہ کیا جائے، اگر یہ درخواست کرتے تو میں پلٹا دیتا۔ ترجمان نے بادشاہ کا قول بیان کیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا اس سے کہو کہ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ تیرے حملے کو روکے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا ان کی بازگشت کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام وہاں سے چلے اور اس ہاتھی کے پاس آئے جو حرم کے پاس کھڑا تھا۔ اس سے کہا اے بہبود۔ ہاتھی نے سر ہلایا تو آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ تجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سر ہلایا کہ نہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا تیرے رب کا گھر گرانے کے لیے تجھے یہاں لایا گیا ہے، کیا تو ایسا کرے گا؟ تو ہاتھی نے سر ہلایا کہ نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام چلے آئے اور وہ ہاتھی لے کر حرم میں داخل ہونے کے لیے بڑھے، لیکن ہاتھی نے قدم آگے نہ بڑھایا اور انہوں نے اسے مارا اور آگے بڑھانا چاہا، وہ نہ بڑھا، تو پھر مارا مگر وہ نہ بڑھا۔ تب انہوں نے چاروں طرف سے حرم کو گھیر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسے پرندے بھیجے جن کی منقاروں میں مسور کے دانے کے برابر کنکری تھی، وہ ہر ایک کے سر کے اوپر آئے اور کنکری اس پر ڈالی جو بدن کو پھوڑ کر ان کے مقص سے نکل گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا سوائے ایک شخص کے جو لوگوں سے یہ حال بیان کرنے کے لیے باقی رہا تھا۔ ایک پرندہ اس کے سر پر بھی منڈلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے کنکری اس کے سر پر بھی گرا دی جو مقص سے جا نکلی اور وہ بھی مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہوئے بادشاہ اور اس کے تمام لشکر کو فنار کر دیا اور ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے خانہ کعبہ کے دشمن کو شکست دی، اسی طرح ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔